بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک نادر روزگار شخصیت از قلم حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ترکی کے جلا وطن علامہ زاہد الکوثری علم و فضل میں یگانہ، دین و دانش میں یکتا روزگار تھے۔ حریت پسندی و دین پروری کے نیک جذبات کی فضا میں ترکی سے جلا وطن کیے گئے۔ مختلف ممالک میں گھومتے پھرتے قاہرہ کی علمی فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے قیام کیا۔ دوران ہجرت یہ المناک واقعہ بھی پیش آیا کہ بحری سفر میں شیخ کوثری کا جہاز حادثے کا شکار ہوا اور شیخ موجوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس جان کا حادثے نے دماغی قوتوں کو مفلوج کر دیا اور حافظے کو اتنا متاثر کیا کہ علوم سب محو ہو گئے اور شیخ نے بڑا وقت تعطل کا گزارا، مگر قدرت کی چارہ سازیاں کے بتدریج حافظہ بیدار ہوا اور علامہ نے اثر نو علوم حاصل کیے۔ وہ اپنے وقت کے محقق، مبصر اور نابغہ شخصیتوں میں سے تھے جن کی نظیر مشکل سے ملتی ہے۔ جملہ علوم و فنون پر دسترس تھی، رجال پر بڑی گہری نظر، فقہ حنفی سے وابستگی تصلب کی حد تک تھی۔ اپنی مستحکم حنفیت کے باوجود غیر حنفی حلقوں میں بھی ان کے علم و فضل کا احترام تھا۔ خطیب بغدادی کی حفوات کا جواب دیا، امام محمد علیہ الرحمہ کی جامع سوانح حیات قلم بند کی، امام طحاوی رحمہ اللہ پر ان کی علمی کاوشیں تاریخی دستاویز کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مقالات کوثری پاکستان اور پھر ہندوستان میں شائع ہو چکے ہیں جو اہل علم کی نظر میں خاصے کی چیز ہیں۔ مجلس علمی ڈابھیل نے فیض الباری علامہ کشمیری علیہ الرحمہ اور نصب الرایہ زیلعی کی طباعت کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری اور مولانا احمد رضا صاحب بجنوری کو جب قاہرہ بھیجا اور ان ہر دو کا چند ماہ وہاں مسلسل قیام رہا تو شیخ کوثری کے خیوان علم سے ذلہ ربائی ان کی تقدیر تھی۔ ہر دو کا بیان ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے بعد عبقریت میں اگر کوئی ان کی نظیر تھی تو شیخ کوثری رحمہ اللہ تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ المغفور انہی علامہ کوثری کے بااختصاص شاگرد تھے۔ ان کے علوم کے امین، ان کے فنون کے ترجمان، سلوک و عرفان سے آراستہ، حقیقی تقویٰ سے مزین اور سر تاپا علمی شخصیت۔ ہند، پاکستان اور بنگلہ دیش کے متعدد اسفار کیے، پاکستان کی جملہ اساسی شخصیتوں سے وابستہ اور ہندوستان کے نامور علماء سے قریبی تعلق۔ دیوبند کئی بار تشریف فرما ہوئے، مکہ معظمہ میں شیخ مالکی مرحوم کے دولت کدے پر احقر نے ان سے سند حدیث لی جو میری سعادت کا باعث ہے۔ خود مرحوم نے مجھ سے سند لی جس کا اظہار میرے لیے شرمندگی ہے۔ علماء ہند میں حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کے بعد مولانا عبدالحی مرحوم لکھنوی ان کی عقیدتوں کا مرکز تھے۔ مرحوم نے شیخ کشمیری رحمہ اللہ کی التصریح کو ایڈٹ کیا۔ آثار السنن پر جو علامہ کشمیری کا مفصل حاشیہ ہے اس کے قلمی عکس پر شیخ ابو غدہ کا ابتدائیہ ہے، جس میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے تلامذہ کو جھنجھوڑ کر فرمایا کہ ان حواشی کو ایڈٹ کرنا حضرت علامہ کے تلامذہ کا فریضہ ہے۔ بار بار اپنے شیخ کوثری کے متعلق فرماتے، کان الشیخ یوصینا بمطالعۃ کتب الشیخ انور۔ مولانا فرنگی محلی کی معرکۃ الآراء تصنیف کو بھی ایڈٹ کیا۔ شیخ ابو غدہ کی نگارشات واضح کرتی ہیں کہ ان کا علم گہرا، ان کی معلومات وسیع اور ان کا علم و فن مثالی تھا۔ شیخ سعودیہ کی کئی یونیورسٹیوں سے وابستہ رہیں، لیکن اپنے جلیل استاذ شیخ کوثری علیہ الرحمہ سے انہیں بھی یہ وراثت ملی کہ غیر حنفی حلقے ان کے فکر و نظر کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کے باوجود وہ اپنے علم و دانش سے جہان علم کو نئے قندیل روشن کر کے بہم پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں ناسوتی زندگی کے رشتے ٹوٹ گئے اور اب یہ عالم دین اپنی جلیل علمی خدمات کی جزا کے لیے بحضور رب العالمین پہنچ چکا ہے۔ ان کے متعدد مضامین اور تحریروں سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ وہ 13ویں 14ویں صدی کے علماء دیوبند کی تصانیف و خدمات کو وقیع نگاہ سے دیکھتے تھے
اور ان کا یہ تأثر محسوس ہوتا کہ محققین علماء دیوبند اور اکابر دیوبند نے بر صغیر میں احیاء دین، اشاعت علوم نبوی اور اصلاح ملت ہندیہ کے لیے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں وہ اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے بہت وقیع، بہت قیمتی اور بہت قابل قدر ہیں، جن کے تعارف اور تفصیل کی احتیاج ہنوز باقی ہے، اور اس میں دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں میں بسنے والے اہل علم اور ارباب نظر کے لیے بڑا سبق ہے کہ مرکز دین اور منبع علوم اسلامیہ حجاز اور شام سے اتنے دور دراز فاصلے پر بسنے والے ان علماء ذی وقار نے ایسی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں جو دیار عرب کے اہل علم کے لیے بلا شبہ قابل رشک ہیں۔ شیخ کے یہاں جگہ جگہ علماء و اکابر دیوبند کو بڑے مؤثر اور والہانہ انداز میں خراج تحسین ملتا ہے، اور کہیں کہیں تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی صحت اگر اجازت دیتی، ان کے حالات سازگار ہوتے اور ان کی عمر وفا کرتی تو وہ اپنی عمر کا آخری حصہ علماء دیوبند کی فقہی اور حدیثی خدمات کو اہل عرب کے سامنے اپنے پر تاثیر قلم سے دنیا کے سامنے پیش کرتے۔ ہمارے نزدیک ان کے یہ جذبات اور ان کی تحریروں کا یہ بین السطور وابستگان سلسلہ ولی اللہ رشیدیت و قاسمیت کے لیے نہ صرف سند ہے بلکہ قابل فخر بھی۔ افسوس وقت کی ایسی مغتنم شخصیت بہت جلد ہم سے جدا ہو گئی۔ طاب اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ اسی طرح کی شخصیات کے تعارف پر مشتمل مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور علماء اکابرین کے قیمتی مضامین سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔